میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو ایک بڑا انوکھا بڑا نرالا واقعہ سنایا۔ اچھا، یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دور سے پہلے کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ، یعنی اٹ مینز ہزاروں سال پرانی بات ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین دوست تھے، کہیں ٹریول پر نکلے، کہیں سفر پر نکلے اور راستے میں رات ہو گئی۔ اچھا، آج ہم سفر پر جائیں، راستے میں رات ہو جائے تو ہمیں اگر آرام کرنا ہو تو راستے میں ہوٹل مل جاتے ہیں، مسافر خانے مل جاتے ہیں۔ وہ دور تو ہزاروں سال پرانا دور تھا، کوئی مسافر خانہ نہیں، کوئی ہوٹل نہیں۔ تو تینوں دوستوں نے سوچا کہ اب رات گزارنی ہے تو کسی غار میں سو جاتے ہیں۔ وہ پہاڑ میں گئے، غار کو صاف کیا اور وہاں آرام کرنے لگے۔ اچھا، آرام تو وہ کرنے لگے، مگر ان پر ایک آفت یہ آئی کہ اسی پہاڑ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، یعنی راک، ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ لڑک کر اس غار کے منہ پر آیا اور وہ غار بند ہو گیا، سیل پیک ہو گیا۔ اچھا، اس زمانے میں نہ موبائل فون، نہ جناب انٹرنیٹ، نہ لوکیشن۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اب تو ہم گئے، ہم ہاتھ سے تو اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے، کسی کو پتہ نہیں ہم کہاں ہیں، اب تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے، نوبڈی نوز ہم ہیں کہاں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو تینوں دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ، اب پھنس تو گئے ہیں، امید کی کوئی کرن بھی نہیں ہے، جان لگتا ہے چلی جائے گی، آؤ مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو تینوں دوستوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اپنی کسی ایک نیکی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے دوست نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ، میں تو جانتا ہے کہ میں جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹتا ہوں اور شام واپس آتا ہوں، بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اے اللہ، ایک دن میں واپس آیا تو ہوا یہ کہ جب میں نے دودھ نکال کر ماں باپ کے پاس گیا تو دیر ہو گئی تھی، ماں باپ سو گئے۔ میں ساری رات ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا، جب تک میرے ماں باپ صبح جاگے نہیں، پہلے میں نے انہیں دودھ پلایا، پھر بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے مالک، اگر وہ رات میں نے جو نیکی کی تھی، تیری رضا کے لیے کی تھی، تجھے راضی کرنے کے لیے کی تھی، تو اے اللہ آج اس مصیبت سے نکال دے، اس غار سے ہمیں کسی طرح چھٹکارا مل جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جو ہے، وہ چٹان جو ہے، وہ خود بخود تھوڑی سی اپنی جگہ سے سرک گئی، مگر اتنی نہ ہلی کہ یہ بندہ باہر نکل سکتے ہیں۔ دوسرے دوست نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ، میرے خاندان میں میری ایک رشتہ دار لڑکی تھی اور مجھے اس لڑکی سے میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ ایک دن وہ لڑکی میرے پاس آئی اور کہتی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ چاہیے۔ اس وقت شیطان نے میرے دل پر حملہ کیا۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا، مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا پڑے گا۔ بیچاری غریب تھی، پریشان تھی، پہلے تو اس نے مجھے بہت منع کیا، مگر مجھ پر شیطان حاوی تھا۔ میں نے کہا نہیں، گناہ کرو گی، برا کام کرو گی تو پیسے ملیں گے۔ وہ راضی ہو گئی۔ جب ہم کمرے میں گئے تو وہ پھر رونے لگی، کہتی خدا کا خوف کرو، یہ گناہ نہ کرو۔ وہ کہتا یا اللہ، میرے پاس کنٹرول تھا، میں اکیلا تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے خوف سے اس گناہ سے بچ گیا۔ اے میرے مالک، وہ جو اکیلے میں نے تیرا خوف کیا تھا، اگر میں نے وہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ آج اس پہاڑ سے نکال دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ سے اور ہل گیا اور سرک گیا۔ اب وہ تیسرے دوست نے ہاتھ اٹھایا اور وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ، اے مالک، میں کام کاج کرتا ہوں، میرے پاس ایک مزدور آیا، اس مزدور نے آ کر میرے پاس کچھ جاب کی، کوئی کام کیا، مزدوری کی، اپنے پیسے لینے سے پہلے وہ چلا گیا۔ میں انتظار کرتا رہا، وہ پیسے لینے آیا نہیں، میں نے اس کے پیسے سنبھال کر اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اس بندے کو یاد آیا، وہ آ کر کہتا ہے صاحب، میں نے آپ کے پاس جاب کی تھی، کام کیا تھا، میری مزدوری دے دے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ سارا تیرا ہے، تو لے جا۔ تو کہتا ہے کیوں مذاق کر رہے ہیں، میرے تھوڑے سے پیسے تھے، اتنی ساری بکریاں کیوں دے رہے مجھے؟ کب میں نے تیرے پیسے کاروبار میں لگائے تھے، حساب رکھا تھا، یہ سارا حصہ تیرا ہی بنتا ہے، کئی سالوں بعد تو آیا ہے، تیرے پیسوں میں برکت ہو گئی۔ وہ مزدور خوشی خوشی بہت ساری بکریاں لے کر گیا، مجھے دعائیں دے کر گیا۔ اے میرے مالک، جو میں نے وہ ایمانداری کی تھی، مزدور کی مزدوری پوری بلکہ زیادہ ادا کی، اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا، میرے مولا آج نکال دے، اس پہاڑ سے، اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ پتھر اور سے رکھ گیا اور وہ تینوں دوست اس غار سے باہر آ گئے۔ اب ایک ہی، آج میں نے صرف ایک حدیث پر ہی آپ سے بات کری، کیونکہ اسی کے اندر اتنی ساری باتیں سیکھنے کو ہیں کہ اگر غور کریں گے، کچھ وقت دیجیے گا مجھے، میں چند منٹ انشاءاللہ آپ کے لوں گا، لیکن اللہ نے چاہا بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس حدیث سے سیکھیں گے۔ پہلی بات جو اس عظیم واقعے سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے،
پہلے تو عقیدے کی بات سن لو، پھر انشاءاللہ بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. علماء بھی بیٹھے ہیں کہ نبی پاک حدیث سنا رہے ہیں، واقعہ سنا رہے ہیں. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں. تینوں دوستوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکی کا واسطہ پیش کیا، وسیلہ پیش کیا، اللہ نے مشکل سے نکال دیا. تو پتا چلا کہ اپنی دعاؤں میں وسیلہ پیش کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہو گیا، ورنہ نبی پاک بھی یہ واقعہ نہ سناتے صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب اپنی نیکی کا وسیلہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، یہ جائز ہے. تو جو سراپا نیکی ہوں، جو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک نیکی پہنچانے والے ہوں، ہزاروں کو مسلمان کرنے والے ہوں، اگر ان اولیاء کرام یا صحابہ کرام کا واسطہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ حدیث پاک سے اس وسوسے کی اور اس معاملے کی آپ کاٹ کر لیجئے. اب آتے ہیں جو ہمیں سبق مل رہا ہے. مصیبت بڑی تھی، پرابلم بڑی تھی، پہاڑ کو لاک لگ گیا تھا. nobody there to solve it. کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارے اور دعا کس سے کی؟ اللہ سے دعا کی. سبق یہ مل رہا ہے کہ کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی پرابلم کیوں نہ آ جائے، ہمت نہیں ہارنی ہے. ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ جناب مصیبت تو پہاڑ جتنی ہے، میں اس مصیبت سے نکل ہی نہیں سکتا، میرا پرابلم اتنا بڑا ہے کہ جناب ختم. یہ جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں نا، خودکشی کرتے ہیں، یہ جتنے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جس پرابلم میں ہوں، چاہے وہ قرضہ ہے، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ دشمنی ہے، چاہے جناب وہ فیملی کا کوئی پرابلم آ گیا، ان کو لگتا ہے اب سولوشن نہیں ہے، دیر از نو وے. ان کو آگے سب ڈارک نظر آتا ہے، اور پھر ان کے سامنے ایک ہی شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو خودکشی کر لے تاکہ اس مصیبت سے نکل جائے. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ خودکشی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور خطرناک ہو جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے جو بندہ حرام موت مرتا ہے، جس ہتھیار سے یا جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، قیامت تک اس طریقے پر ہی اس کو عذاب دیا جاتا رہے. تو کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ خیال نہیں لانے دینا، نہ پھر ڈپریشن، اللہ سے مایوسی ہو جاتی ہے. تو یہ واقعہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میری عقل یہ کہتی ہے سولوشن نہیں ہے، مگر میرا رب چاہے تو وہ پہاڑ بھی سامنے سے ہٹا سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں کبھی آپ نے دیکھا کہ چونٹیاں چلتی ہیں، اور چونٹیاں جب بھی چلیں گی نا، وہ ایک سیکوینس میں ایک لائن سے چلتی، 50-100 چونٹیاں ایک ساتھ جا رہی ہو. کبھی ایکسپیریمنٹ کیجئے گا. آپ کے پاس کوئی سیب، ایپل ہو یا کوئی بھی برتن ہو، پانی کی بوتل ہو، آپ ان چونٹیوں کے آگے رکھ دیں، کیا ہوگا؟ وہ چونٹیاں رک جائیں گی. کیا اس سیب کو وہ ہٹا سکیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گی. یا تو واپس چلی جائیں گی یا راستہ بدلیں گی، ڈائریکشن چینج ہو جائے گا. آپ اس سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، اب کیا ہوگا؟ راستہ کلیئر ہو جائے گا. تھوڑی دیر پہلے ان چونٹیوں کے سامنے جب وہ ایپل، وہ سیب تھا، تو وہ کیا تھا؟ پہاڑ تھا. آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب تھا. آپ نے اٹھا کے جیب میں رکھا، ان کا راستہ کلیئر ہو گیا. ایسا ہی ہے نا، میرے اور آپ کے سامنے جو مصیبت آتی ہے نا، وہ پہاڑ جتنی ہے. ہمیں لگتا ہے سولوشن نہیں ہے، مگر وہ میرے اور آپ کے لیے پہاڑ جتنی ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. میرا رب وہ ہے جو چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آگ کو باغ بنا سکتا ہے. کیسی آگ تھی؟ نو فلائنگ زون تھا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا. اور مجھے ایک بات بتاؤ نا، آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا تو کام ہی جلانا ہے نا. جب بھی آگ میں کوئی چیز ڈالیں گے وہ جل جائے گی. دماغ کیا کہتا ہے؟ کیلکولیشن کیا کہتی ہے؟ حضرت ابراہیم نے دماغ سے فیصلہ نہیں کیا. لاجک تو یہ کہتی ہے آگ میں جاؤ گے جل جائیں گے، مگر عشق نے کہا کہ اگر رب کا حکم ہے تو میں اس آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. There is only one condition. ایک ہی کنڈیشن ہے، ایمان وہ والا چاہیے، حضرت ابراہیم والا ایمان. اللہ پر بھروسہ آ جائے، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی. آج بھی آپ کی غموں کی آگ، ہمیں لگے گا یہ آگ ہے، مگر وہ باغ بنے گی. وہ کیسے؟ کہ جب اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا. مجھے بات بتائیں، دریا کا کام کیا ہے؟ دریا کا کام ڈبونا ہے. آپ کچھ بھی ڈال دیں وہ پانی میں غرق ہو جائے گا. مگر اسی دریائے نیل نے حضرت موسیٰ کے لیے کیا کیا تھا؟ آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا کیا تھا؟ اللہ کا نام لے کے دریا میں کودے تھے نا. دریا نے راستے دیے ہیں. اور پھر فرعون کے ساتھ کیا کیا اسی راستوں پر؟ وہ فرعون بھی نکلا اس راستے پر کہ میں بھی نکل جاؤں گا. اسی دریا نے پھر فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا. قرآن پڑھتے نہیں ہم. پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآنی واقعات پڑھیں، انبیاء کے واقعات پڑھیں. یہ پکار پکار کر بتا رہے ہیں کہ کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، ہمارے لیے بڑی ہے، ہمارے لیے پرابلم بڑا ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم اللہ پر بھروسہ تو کریں نا.
حضرت یوسف کا واقعہ تو پڑھے, اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا بھائیوں نے, مگر میرے رب نے صرف اندھیرے کنویں سے نکالا نہیں, اندھیرے کنویں سے نکالا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا. جو رب اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو بادشاہ بنا سکتا ہے, وہ ہمیں بھی غموں کے اندھیروں سے نکال سکتا ہے. بس there is only one need, ایک ضرورت ہے, جب مایوس نہ ہوا کریں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, دل سے پکارے اسے. اس نے خود قرآن میں فرمایا نا, ادعونی استجب لکم, تم مجھے مانگو, تم مجھ سے مانگو, میں تمہیں عطا کروں گا. ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم سب کے پاس جاتے ہیں, ہم رب کے پاس نہیں جاتے, ہم اللہ سے بات نہیں کرتے, ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے, ہم دنیا والوں پر بھروسہ رکھتے. نہیں بھائی, مسئلہ ہوگا تو کوئی بڑا آدمی کام آئے گا, سورس ہونی چاہیے, پیسے ہونے چاہیے, تعلقات ہونے چاہیے. بھولے ہماری, پیسوں سے ہی مسئلے حل ہوتے نا تو ساری دنیا کے امیر خوشحال ہوتے. کبھی آپ کو امیروں کے پرابلم بھی نہیں پتا نا, مسئلہ یہ ہے. ہاں, جب آپ ملو تو پتا چلے گا امیر کے مسئلے اور ہیں, غریب کے مسئلے اور ہیں. جو بندہ مشہور ہے اس کے مسئلے اور ہیں, جو گمنام ہے اس کے مسئلے اور ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں کہ جناب پیسہ ہوگا, تعلقات ہوگا تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. بیماری شفا اللہ نے دینی ہے. آپ دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل ہائر کر لیں, بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں, لیکن اگر شفا نہیں ملنی ہے. کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا نا, دنیا کے بیسٹ میڈیکل سولوشن جہاں پر ہیں, دنیا کے بیسٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ جن ملکوں میں, دنیا بھر کے لوگ وہاں علاج کرانے جاتے ہیں, ان کے پاس بھی علاج نہیں تھا, پیسے خرچ ہو رہے تھے مگر بندے کو بچا نہیں پا رہے تھے, کیونکہ اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا تھا. اور جب اللہ نصیب میں شفا لکھتا ہے تو غریب آدمی رات کو سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے, اس کو کچھ پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے. میں بھی تھوڑے دنوں پہلے ایک نوجوان سے ملا, میرا خیال 35 اس کی ایج ہوگی. میں خود سن کے اس کے واقعہ شوق ہو گیا. وہ کہتا ہے مجھے بلڈ کینسر تھا, 14 دن ڈاکٹر نے کہے تھے باقی ہیں, 14-15 دن تمہارے پاس باقی ہے, کوئی علاج نہیں ہے. بلکہ یہاں تک ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر ہاسپٹل میں اس نے شوکت خانم میں ٹرائی کی تو اس کو ڈاکٹر ہاسپٹل والوں نے کہا کہ اس بندے پر خرچ کرنے سے, کوشش کرنے سے بہتر ہے کسی اور مریض پر کام کر لیں, کیونکہ اس کے پاس اب بچنے کے لیے گنجائش نہیں ہے. وہ نوجوان مجھے کہتا ہے 10 سال ہو گئے ہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرا رہا. میں نے کہا کیسے ہوا؟ کہتے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا, ان سے دعا کرائی, دم کروایا, الحمدللہ اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں کیا معاملہ ہوا. اور آپ جاننا چاہیں گے وہ اللہ کے ولی کون تھے؟ میں اس نوجوان کی بات آپ کو پہنچا رہا ہوں. تھوڑے دنوں پہلے ملاقات ہوئی, وہ کہتا ہے میں امیر اہل سنت سے دم کروایا تھا. ابھی اللہ والوں کی نظر کسی بھی پڑ جائے, کسی کی دعا لگ جائے, میرا موضوع یہ ہے کہ میرا رب چاہے تو پھر کیسے بھی شفا مل سکتی ہے. کوئی بہانہ بن جائے گا, کسی کی نظر پڑ جائے گی, تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, ایک اور بات آج آپ سیکھ جائیے, آپ کی تقریباً ٹینشن ختم ہو جائے گی. جس کو اللہ پر بھروسہ ہو گیا, اللہ سے محبت ہو گئی, اللہ سے تعلق ہو گیا, اس کی ٹینشنیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. اب آپ کو شیطان دماغ میں ایک اور بات ڈالے گا, یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ یار اللہ سے مانگنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, مگر میں تو پچھلے 10 سال سے دعا مانگ رہا ہوں, میں بیٹا مانگ رہا ہوں, مجھے تو بیٹا نہیں نکل رہا. میں جناب کاروبار میں ترقی مانگ رہا ہوں, ترقی ہو نہیں رہی. اپنا گھر مانگ رہا ہوں, گھر مل نہیں رہا. میں تو مکے جا کے بھی دعا کر کے آیا. اب شیطان اللہ سے دور کرنے کا ایک اور بہانہ ڈالتا ہے کہ بھائی دعا تو کر رہا ہوں, مسئلہ حل تو نہیں ہو رہا, آپ کہہ رہے دعا کرو, میں دعا کر رہا ہوں. اب یہاں ایک اور بات سیکھ جاؤ کہ اللہ کے فیصلوں پر اطمینان ہونا چاہیے. اگر اللہ نہیں کر رہا نا کسی معاملے میں, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو کون کس کی طرف سے نہیں ہو رہا؟ رب کی طرف سے نہیں ہو رہا نا. تو مجھے یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہی میرے لیے بہتر ہے. اب اس کو بھی ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھ لو, تاکہ آئندہ زندگی میں کبھی کوئی کام نہ ہونا. ہمارے اصل میں ریگریٹس کیا ہیں, ہمارے پرابلمس کیا ہیں؟ جو کام نہیں ہوتا اس میں پرابلم میں رہتے ہیں, ہم تکلیف میں رہتے ہیں. یار یہ والا پلاٹ مل جاتا نا تو بڑا اچھا تھا, ادھر رشتہ بچے کا ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا, یہ والا کام ہو جاتا تو بڑا. جو نہیں ہو رہا اس میں ٹینشن ہے, اور اس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, شکوے کرنے لگ جاتے ہیں.